نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدقت یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آپ احباب کے سامنے سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم طلاق کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور وقت ختم ہو گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ طلاق اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہے، اور اگر بات یہاں تک آ جائے کہ آپس میں نبھا نہیں ہو سکے گا تو پھر اس وقت رب کائنات نے، شریعت مطہرہ نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔ طلاق کی قسمیں بتا رہا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق ہے طلاق احسن، اور ایک ہے طلاق حسن، اور ایک ہے طلاق سیئہ یا طلاق بدعی طلاق۔ تو 2 طلاقوں کا ذکر میں نے کیا، اور تیسری طلاق کے متعلق گفتگو کر رہا تھا تو وقت ختم ہو گیا۔ اختصار کے ساتھ پہلی 2 طلاقوں کا پھر تذکرہ کر دیتے ہیں کہ جب میاں بیوی کے اندر نبھا مشکل ہو جائے، اکٹھے رہنا مشکل ہو جائے، حتی الامکان کوشش کرنے کے باوجود، تو پھر شریعت نے طلاق کا راستہ رکھا ہے۔ مرد کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ ہے، عورت کے ہاتھ میں خلا کی گرہ ہے۔ مرد طلاق دے گا یا طلاق کا حق تفویض کرے گا اپنی بیوی کو، جس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعۃ المبارک پر گفتگو کی کہ طلاق کا حق اب تفویض کیا تو کتنے وقت کے لیے کیا۔ ہم نے اگر فارم میں لکھ دیا تو ہاں تو صرف اسی مجلس کے لیے ہے، اور اگر پورے وقت کے لیے لکھ دیا کہ جب چاہے جہاں چاہے تو پھر سارے وقت کے لیے ہے۔ وقت نکاح اگر یہ نہیں لکھا گیا اور بعد میں میاں بیوی نے طے کر دیا تو پھر بھی وہ جو اس کو ٹائم دے گا، وقت وغیرہ جو آپس کے اندر کمٹمنٹ ہوگی، اسی حوالے سے وہ تفویض طلاق جو ہے، حق تفویض طلاق کا جو ہے وہ عورت کے سپرد ہوگا۔ لیکن چونکہ عورت ناقص العقل ہے، عورت جو ہے وہ قرآن مجید نے اس کو مکر عظیم سے تعبیر کیا ہے،
اور عورت کی برداشت کم ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مرد کو حق ہے، اور مرد کوشش کرے کہ اس کو طلاق کا حق تفویض نہ کرے، ورنہ چھوٹی تھوڑی سی بات ہوگی تو وہ طلاق دے دے گی، اپنے آپ کو طلاق دے دے گی، اور وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق احسن جس سے مقصد پورا ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہی طلاق ہوتی ہیں۔ تو جو مقصد 3 طلاقوں سے حاصل ہوتا ہے وہی مقصد طلاق احسن سے ہوتا ہے۔ مثلا میاں بیوی اگر اکٹھے نہیں رہنا چاہتے تو جیسے 3 طلاقیں دی اس نے، اکٹھے دیں یا ہر طہر میں دی 3 مہینوں میں، اور اس کے بعد وہ طلاق مغلظہ ہو گئی، اگر اکٹھے ایک وقت میں دے دی تو طلاق مغلظہ ہو گئی، تو اب اس صورت کے اندر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لیکن احسن جو طلاق ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے، صرف ایک طلاق، اور وہ بھی نیت ہو رجی کی، رجی طلاق۔ اور اگر نیت نہیں بھی کرے گا، طلاق ایک دے دے گا تو اس سے مراد بھی طلاق رجی ہی ہوگی۔ ہاں اگر بائنہ کی نیت کرے گا تو پھر بائنہ پڑ جائے گی۔ رجی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رجوع مرد کرے گا، عورت نہ بھی چاہے گی، رجوع کرے گا تو اس کے حرم میں آ سکتی ہے، رہ سکتی ہے اس کے پاس، وہ بات سے رجوع کرے، وہ فعل سے رجوع کرے، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا۔ ان تمام صورتوں کے اندر یہ موقع ملے گا اسے کہ اگر ایک طلاق دے دی تھی تو آئندہ کے لیے وہ 2 طلاق کا مالک ہوگا، بغیر نکاح کے رجوع کرنے سے وہ آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور طلاق احسن یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر بھول جاؤ، ختم، پھر اگلے مہینے بھی طلاق نہ دو، تیسرے مہینے بھی طلاق نہ دو۔ جب عدت کا وقت ختم ہو جائے گا تو عورت جو ہے وہ بائنہ ہو جائے گی۔ 2 مہینے کے اندر اگر اس نے رجوع کر لیا، پہلے مہینے کے اندر اس نے جس طہر کے اندر اس نے طلاق دی، رجوع کر لیا، تو اب میاں بیوی اکٹھے رہ سکتے ہیں، آگے وہ 2 طلاق کا مالک ہے۔ دوسرے مہینے کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو اب جو ہے وہ 2 طلاقیں واقع ہو گئیں، آگے 1 طلاق کا مالک ہے، اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ جب تیسرا مہینہ گزر گیا، تیسرے مہینہ گزرنے کے بعد وہ جو عدت ہے وہ ختم ہو گئی، تو اب جو ہے وہ اکٹھے جو ہے وہ نہیں رہ سکتے اور رجوع بھی نہیں کر سکتا، مگر اتنا آسانی ضرور ہے کہ تجدید نکاح کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تجدید نکاح دوبارہ ہوگا تو دوبارہ نکاح کرنے سے وہ اب اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اتنا بڑی مصیبت سے تو بچ گئے نا کہ جب آج کل جو رونا روتے ہیں لوگ کہ ہے ہم نے کیا کیا، یہ تو ہمارے بچے رول گئے، ہماری تو آپس میں بڑی محبت تھی، اس بڑی مصیبت سے وہ بچ گئے۔ تو احسن طلاق ذہن میں سمو لیجئے، اس کا لوگوں کو درس دیجئے، لوگوں کو بتائیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میاں بیوی جب بچوں کی شادی ہوئے، لڑکے لڑکے کی، تو ان کو یہ کورس کرایا جائے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہو اسی طلاق کے متعلق، حقوق زوجین کے متعلق، وہ دونوں اس کو پڑھیں تاکہ انہیں آگاہی ہو، معلوم ہو۔ شادی ہونے کے بعد پھر تھوڑی سے تکرار کے بعد جو طلاقوں کا معاملہ ہو جاتا ہے، یہ شرح اس قدر بڑھ گئی ہے کہ کئی گھر اس وقت ویران ہو رہے ہیں، اور صرف ویرانی کا سبب نہیں بلکہ جب طلاق سیّح ہوتی ہے اور طلاق مغلظہ، غلیظ ترین طلاق، پھر آپس میں وہ راستہ تلاش کرتے ہیں اکٹھے رہنے کا، تو پھر انہیں جو ہے اور کوئی راستہ نہیں ملتا پوری گروہ اسلام کے اندر سوائے ایک جماعت کے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاقیں، 1 طلاق ہو گئی ہیں، اگر ایک مجلس میں دی ہیں تو آپس میں اکٹھے رہو۔ ہمارے ہاں تو ایسا کرنا زنا کی طرح ہے، اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے کوئی، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ دوسری شادی کرے، جس کا ذکر میں آگے کرتا ہوں۔
تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ احسن طلاق یہ ہے کہ ایک طلاق دو، یہ بھی نوبت نہ آئے، اگر نہ بن پائے تو ایک طلاق دو اور پھر بھول جاؤ، بس ختم۔ اگر اکٹھے نہیں رہنا چاہتے، تین مہینے گزرنے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد عورت کہیں اور جگہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر ان 3 مہینوں کے پیریڈ کے اندر کھوپڑی کے اندر عقل آ جاتا ہے تو پھر پہلے مہینے کے اندر، دوسرے مہینے کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، 3 طہر گزر گئے، 3 پیریڈ گزر گئے، اب بھی تجدید نکاح کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ احسن طریقہ ہے۔ اور ایک ہے حسن طریقہ یہ ہے، حسن کیا ہوا کہ صرف ایک طلاق دو، ختم، پھر بھول جاؤ، اس میں دوسرے تیسرے مہینے طلاقیں نہیں دو۔ اور حسن طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مہینے بھی دو، اور پھر دوسرا مہینہ جب آئے دوسرے مہینے بھی دو، تیسرے مہینے بھی دو۔ اب جب تیسرے مہینے نے اس طلاق دے دی تو اب عورت وہ طلاق جو ہوئی نا، اب عورت جو ہے تجدید نکاح کے ساتھ واپس نہیں آ سکتی۔ حسن اور احسن کے اندر یہ فرق ہے کہ حسن کے اندر ایک طلاق ہے، پھر خاموش ہو جانا ہے، اور اس خاموشی کے بعد اگر پہلے دوسرے مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کیا، 3 مہینے گزر گئے تو پھر بھی تجدید نکاح کے ساتھ بغیر حلالہ کیے ہوئے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر طلاق حسن پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں طلاقیں دے دی، پہلے مہینے بھی زبان سے کہہ دیا یا پروانہ جاری کر دیا، لکھ کر بھیج دیا، دوسرے مہینے میں، تیسرے مہینے میں جب 3 طلاقیں اس نے اپنے منہ سے کہہ دی، اب یہ حسن اس وجہ سے ہے کہ اب 3 مہینے تو موقع ملا تھا، لیکن جب تیسری طلاق اس نے دے دی تو اب وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہاں تک کہ وہ مستقل طور پر کسی اور سے شادی کرے اور وہ اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو واپس پھر وہ اپنے پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ طلاق بھی حسن ہے، یعنی اس کے اندر کم از کم 3 مہینے تو ملتے ہیں نا، 2 مہینے تو ہیں اس میں، 2 مہینے تو ملتے ہیں کہ 2 طلاقیں دیں، تو اب بھی اگر جو ہے وہ خوف خدا ہو گیا، آپس میں سمجھوتا ہو گیا تو آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طلاقیں ہو گئیں، طلاق حسن، طلاق حسن۔ اب تیسری قسم ہے طلاق سیئہ، بری طلاق، جس میں گناہ ہوتا ہے، جس میں طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے 3 طلاقیں دینا، 3 طلاقیں دینا، اور وہ ہے حیض کی صورت میں طلاق دینا، وہ یہ ہے کہ نفاس کی صورت میں طلاق دینا، وہ یہ ہے کہ حمل کی صورت میں طلاق دینا۔ حمل کی صورت میں طلاق دینا طلاق سیئہ ہے، طلاق بدعی ہے، اور حیض کی صورت میں بھی طلاق بدعی ہے، اور اکٹھے 3 طلاقیں دے دینا یہ بھی طلاق سیئہ ہے۔ اب یہ بری طلاق ہے، یہ ایسا معاملہ ہے، اچھا یہ معاملہ جو ہے 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا، وہ جو حیض کی صورت میں دی تھی، اگر ایک دی تھی تو اس میں رجوع ہے، لیکن سیئہ اس وجہ سے بن گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے کہ طلاق طہر کے وقت دو، جب وہ اس طہر کے اندر، جس طہر کے اندر تم نے اپنی بیوی سے قربت حاصل نہیں کی ہے اس کے اندر طلاق دو، لیکن اس نے حیض میں دے دی۔ شریعت نے کہا ہے کہ انہیں طہر میں دو، اس نے نفاس میں دے دی، تو یہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اس وجہ سے اس کو طلاق سیئہ کہا جاتا ہے۔ حمل کے دوران اللہ کو اس کے رسول نے منع کیا، لیکن کسی نے طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی، حیض کی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ان تمام صورتوں کے اندر طلاق دینا منع ہے، اس وجہ سے ان کو بری طلاق کہا جاتا ہے، طلاق سیئہ کہا جاتا ہے۔ اور 3 طلاقیں جو ہیں وہ تو واقعی سیئہ ہیں، واقعی بری ہیں، کہ جب اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو پھر اب کوئی راستہ نہیں ہے، ابھی اسی غصے کے اندر، اسی وقت ایک محفل کے اندر، یا جو جگہ تبدیل کرنے کے بعد، یا ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، وقت 3 دنوں کے اندر، یا تھوڑے تھوڑے وقفے کے اندر طلاق دے دی، تو ان تمام صورتوں کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اختلاف صرف ہمارا اتنا ہے، یہ اس پر تمام متفق ہیں، لیکن اختلاف صرف اتنا ہے ہمارا مسلک اہل حدیث کے ساتھ، کہ
کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے اندر اگر ایک مجلس ہو، ایک جگہ پر اکٹھے ایک کمرے کے اندر جو ہے نا وہ میاں بیوی بیٹھے ہیں اور اس نے 3 طلاقیں دے دیں، تو مسئلہ کہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ ان کو 3 طلاقیں نہیں ہوئیں، 1 طلاق ہوئی ہے، لہٰذا وہ اکٹھے رہ سکتے ہیں، وہ جو ہے نا بغیر حلالے کے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر اس نے 3 طلاقیں دیں ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر، تبھی بھی ان کو 3 طلاقیں ہی واقع ہوں گی۔ اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اکٹھی رہیں۔ ان کے پاس صرف 1 یا 2 حدیثیں ہیں، ہمارے پاس حدیثوں کا انبار ہے، اور اے دن جو ہے یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے اس پوری کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے وہ 3 گروہ ہیں جو 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں مرزائی، قادیانی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دی تو 1 واقع ہوگی۔ دوسرے کہتے ہیں رافضی، یہ رافضی شیعہ، وہ کہتے ہیں کہ 3 دو گے تو 1 واقع ہوگی۔ اور تیسرا گروہ ہے اہل حدیث کا، وہ کہتے ہیں کہ 3 دو گے تو 1 واقع ہوگی۔ اس کے ماں سوا پورے کے پورا جمہور امت متفق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور صحابہ کرام اور پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور یہ بات بھی آپ کو جو ہے نا ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہمارے 4 مسلک ہیں، فقہا کرام کے 4 مسلک ہیں، چاروں میں سے کئی باتیں ہیں کہ آپس میں اختلاف ہے، اور اختلاف ان کا آپس میں رحمت ہے، علمی اختلاف ہے، مگر اس 3 طلاقوں پر 3 کا واقع ہو جانا ہمارے 4 مسلک متفق ہیں۔ یعنی اس میں صرف حنفی نہیں ہے کہ احناف کے نزدیک ایسا ہوتا ہے، حنفی نہیں ہے، ہم احناف ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے نا ایسا ہوتا ہے، نہیں، اس میں 4 مسلک متفق ہیں کہ اگر 3 طلاقیں دی تو 3 ہی واقع ہو گئے۔ اس پر ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اور بالخصوص قرآن مجید کی دلیل جو ہے وہ سب سے، قرآن مجید تو ہمارا ایک اہم، سب سے قرآن میں آ گیا تو پھر حدیث میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور صحابہ کرام کے اجماع کے اندر، اجماع ہے صحابہ کرام کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے فقہا کرام، محدثین، مفسرین، تمام کے تمام، امام بخاری، حضرت امام بخاری، اس نے بخاری کے اندر 3 طلاق کا چیپٹر قائم کیا ہے، یعنی امام بخاری، امام مسلم، سارے کے سارے سب نے کہا کہ 3 ہی ہو جاتی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، 3 ایک ہی ہوتا ہے اگر ایک محفل میں ہوں۔ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر مجلس تبدیل ہو جائے، ایک گھر کمرے میں دی، دوسرے کمرے میں دی، تیسرے کمرے میں دی، یا ایک دن میں دی، دوسرے دن میں دی، تیسرے دن میں دی، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ 3 واقع ہوگی، اور وہ اس پر جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، مگر ایک محفل کے اندر 3 طلاقیں دے دینا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو حضرت رکانہ کی حدیث موجود ہے جو مسلم شریف کے اندر ہے یا ابو داؤد شریف کے اندر ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس دلیل ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو ان کی روایت ہے، اور یہ روایت موجود ہے حدیث مبارکہ میں، یہ حدیث موجود ہے، تو یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ فرمایا کتنی طلاقیں دی؟ تو عرض کی کہ 3 طلاقیں دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے ایک مجلس میں دی یا علیحدہ دی؟ تو اس نے عرض کی کہ میں نے ایک مجلس میں دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا غور و فکر کیا، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم اکٹھے رہ سکتے ہو، اور تمہیں یہ 1 طلاق واقع ہوئی ہے۔ ہم یہ حدیث کی کتب کے اندر موجود ہے، اور ان کے پاس یہی ایک سہارا ہے اسی حدیث کا، تمام اہل حدیث اس کے پاس یہی سہارا ہے کہ باقی تمام کا تمام گروہ ایک طرف کھڑا ہے، اور یہ حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ اور ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حضرت رکانہ کی جو حدیث ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کے ساتھ ہی مختص کیا تھا۔ یہ اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ شارع اسلام ہیں، تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ مختص کیا تھا۔ یہ خصوصیت حضرت رقانہ کے ساتھ تھی۔ جو بھی حکمت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے ساتھ مخصوص کیا تھا۔ اور کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ روزہ توڑ کر آیا تھا صحابی۔ اب روزہ توڑنے کی کیا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو، جو ہے نا وہ 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 روزے رکھو، اور اس کے باوجود اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ رب العزت نے انہیں اختیار عطا کیا، وہ شارع اسلام ہیں، وہ شریعت کو بنانے والے ہیں، وہ جو حکم فرما دے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوچھا کہ غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں کر سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ فرمایا کہ عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں کر سکتا۔ 60 روزے یا رسول اللہ، میں ایک روزہ اگر 60 کی طاقت ہوتی تو ایک روزہ کیسے توڑتا؟ میں تو ایک توڑ بیٹھا ہوں میں تو کفارے کے طور پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور کا ایک ٹوکرا آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا اور فرمایا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے سوا کیا مجھ سے بھی کڑا کوئی بڑا غریب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اپنے بچوں کو کھلا دو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جو عظمت عطا کی ہے، اور شریعت اللہ اس کے رسول کے قول سے بنی ہے، اسی طرح جو ہے وہ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت فرمائی، تو یہ آپ کے ساتھ مخصوص تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ اختیار دیا تھا آپ کو، اور اس کے ماں سوا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے علامہ ابن حجر مکی نے اس کو معلول کہا ہے، اس کے اندر اس کو ضعیف کہا ہے، اور اس حدیث کے اندر راویوں کو جو ہے وہ مجہول کہا ہے۔ ائمہ کرام نے اس کو مجہول کہا، تو اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث مجہول ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت رقانہ آئے نا، حضرت رقانہ، تو اسی کے اندر حدیث موجود ہے حضرت رقانہ کے پوتے سے۔ حضرت رقانہ کا پوتا حدیث کو بیان کرتا ہے کہ میرا دادا جو ہے وہ جب گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے طلاق دی ہے، طلاق بتا دی ہے۔ اب حدیث پاک میں طلاق بتا کا لفظ ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر تین میں نے وجہ بتائیں۔ ایک تو یا تو حضور کو اختیار تھا تو حضور نے صرف مخصوص کیا حضرت رقانہ کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی روایت کے اندر جو ہے وہ ضعف ہے، صرف ضعف نہیں بلکہ مجہول راوی ہے، معلول ہے، حدیث معلول ہے، تو اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے نا یہ حدیث یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ خود گھر والا بیان کر رہا ہے۔ اب گھر کی بات گھر والے سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا۔ گھر والا حضرت رقانہ کا پوتا بیان کر رہا ہے حدیث کو، وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے دادا حضرت رقانہ نے حدیث بتا دی تھی، یہ طلاق بتا دی تھی، طلاق بتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق بتا دی ہے۔ طلاق البتہ بھی کہا جاتا ہے، طلاق بتا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری نیت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، فرمایا تمہاری نیت کیا تھی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک کی ہی نیت تھی۔ فرمایا تم قسم اٹھاتے ہو کہ واقعی اسی طرح تھا؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میری ایک کی ہی نیت تھی۔ تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نیت، تم نے قسم اٹھائی، تمہاری نیت ایک تھی تو تمہاری بیوی کو ایک طلاق واقع ہوئی ہے۔ تو جہاں پر پورے مسلک کا ایک حدیث پر جو ہے نا ایک مسئلہ کھڑا ہے، تو وہ تو دھڑم کر ڈھیر ہو جاتا ہے دو تین باتوں سے، کہ وہ حضرت رقانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے، حضرت رقانہ نے، ان کا پوتا کہتا ہے کہ وہ طلاق البتہ دی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قسم اٹھوائی۔ فرمایا تو قسم اٹھاتے ہو؟ تو انہوں نے قسم اٹھائی۔ جب قسم اٹھائی اور کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے ایک طلاق دی ہے، تو
تو ایک طلاق جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے، تو پھر اس کو اجازت دی گئی اکٹھے رہنے کی۔ تو لہٰذا ایک حدیث اور ہے جس پر جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے وہ اہل حدیث وہ جو ہے وہ، یار یہ چھوٹے بچوں کو نہیں لایا کریں، لوگ بات کرتے ہیں تقریر کے اندر جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے، آپس میں بچے بات کرتے ہیں پریشانی ہوتی ہے، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں، جو بچہ شور کرتا ہے اس کو مت لائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک روایت یہ اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے، ایک روایت ہے کہ حضور کے دور میں بھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، اور ابوبکر صدیق کے دور میں بھی 3 سمجھی جاتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے 2-2.5 سال جو ہے خلافت کے، اس کے اندر بھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک طریقہ بن گیا ہے لوگوں کا، تو آپ نے پھر 3 کو 3 ہی نافذ کر دیا۔ تو لہذا وہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سیاسی مسئلہ تھا، حضرت عمر فاروق نے سیاسی مسئلہ، یا دوسرا نام اس کو لیتے ہیں ایک سیاسی، دوسرا یہ دیتے ہیں کہ یہ تعزیری سزا تھی، تعزیری سزا تھی، اور تعزیری سزا کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 3 کو 3 ہی قرار دے دیا، ورنہ یہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور عمر فاروق کے خود اپنے زمانے کے اندر یہ 3 طلاقیں ایک واقع ہوتی تھی۔ تو اس روایت کے اندر جو ہے وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ایک روایت ہے، مثلا اسی کو مان لیا جائے حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی واقع ہوتی تھی، حضور کے زمانے میں جو ہے نا وہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کے دور کے اندر بھی 3 ایک ہی سمجھی جاتی تھیں، اور عمر فاروق کے پہلے دور کے اندر بھی 3 ایک ہی سمجھی جاتی تھیں، 2-2.5 سال کے بعد پھر انہوں نے حکم نافذ فرمایا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم اپنے ان دوستوں سے کہ حدیث پاک میں تو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں مدۃ جائز تھا، حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور کے دور میں مدۃ جائز تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں مدۃ جائز تھا، عمر فاروق کے دور کے اندر بھی شروع میں جائز رہا، بعد میں عمر فاروق نے اس کو منع کر دیا، تو کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ وہ کہتے کہ نہیں، جب یہ سوال کیا جائے کہ ہم مدۃ جو ہے، اگر یہ بات اگر سمجھتے ہو کہ حضور کے دور کے اندر 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا، عمر فاروق کے دور کے اندر بھی شروع میں 2-2.5 سال 3 کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، عمر فاروق نے اس قانون کو بدلا، اور وہ بھی سیاسی طور پر یا تعزیری طور پر، تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدۃ کے متعلق تمہارا کیا حکم ہے؟ کہ وہ جو حدیث پاک ہے وہ بھی تو سیاستہ میں ہے کہ حضور کے دور میں مدۃ جائز تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں مدۃ جائز تھا، اور عمر فاروق کے دور میں شروع میں جائز تھا، آپ نے اس کو منع کیا۔ تو وہ بھائی جواب دیتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، مدۃ تو شروع سے ہی ناجائز تھا، حضور کے دور میں بھی ناجائز تھا، ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ناجائز تھا، عمر فاروق نے پھر سرکاری طور پر اس کا اعلان فرمایا اور لوگوں تک پہنچایا کہ یہ مدۃ حرام ہے، حالانکہ حرام شروع سے تھا، لیکن لوگوں تک جہاں تک یہ بات پہنچی نہ تھی وہاں تک عمر فاروق نے اس بات کو پہنچایا۔ تو میں نے کہا یہی قانون تو ادھر بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر عمر حضور کے دور میں 3 تھیں، لوگ 3 سمجھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کے دور میں بھی لوگ 3 سمجھتے تھے، اور وہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر بھی شروع میں ایسا تھا، اور عمر فاروق نے اس کا اعلان کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 حضور کے دور میں بھی 3 ہی تھیں، ابو بکر کے دور میں بھی 3 ہی تھیں، اور عمر فاروق نے چونکہ جہاں تک اس بات کو یہ بات پہنچی نہیں تھی وہاں تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکاری سطح پر لوگوں تک اس بات کو پہنچایا۔ تو 3 اس وقت بھی تھیں، ابو بکر صدیق کے دور میں 3 تھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ آپ جب خلافت پر آتے ہیں تو آپ بھرے مجمع کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ عمر بھی ایک انسان ہے، اے لوگو اگر عمر بھٹک جائے، دیکھو کہ کہیں غلطی کر جائے تو مجھے تلوار کی نوک سے سیدھا کر دینا،
اور وہیں پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے ہاں خلیفۃ المسلمین، اگر آپ بھٹکے تو ہم آپ کو تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیں گے۔ جو حکم جو حضور علیہ السلام کے دور میں 3 رہا، حضور نے حکم مثلا فرمایا، یا ابو بکر صدیق کے دور میں تھا، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے ان 3 کو 3 کر دیا ہو، 3 کو 1 نہ کیا رہنے دیا ہو، جبکہ حضور نے 3 کو 1 کہا ہو، اور ابو بکر صدیق نے بھی 3 کو 1 کہا ہو، عمر فاروق نے 3 کو 1 کر دیا ہو، تو کیا یہ صحابہ کرام جو آپ کے دور کے اندر موجود تھے، وہ کیا آپ کو حضرت علی موجود تھے، کیا آپ کو منع نہ کر دے؟ حضرت عمر فاروق کی تو یہ شان ہے کہ اگر آپ بھرے مجمع کے اندر اعلان کر رہے ہوں کہ بچیوں کی شادیاں حق مہر کی وجہ سے حق مہر آڑے آ رہی ہے، تو لہٰذا حق مہر کو کم ہونا چاہیے، حق مہر کم کرو، اتنا کم کرو، یہاں تک کہ آپ نے مقرر کر دیا۔ ایک خاتون کھڑی ہوتی ہے، ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے عمر آپ اس معاملے کے اندر کیسے قدرن لگا سکتے ہیں؟ آپ اس پر جو ہے آپ جرح کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مقرر کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم بیوی بدلنے کا ارادہ کرو، ایک کو طلاق دو، دوسری بیوی کے لیے شادی کرنے کی طلاق جس کو دے دو، تو اسے حق مہر اس سے واپس مت لو، اگرچہ تم نے سونے کا ڈھیر ہی کیوں نہ دیا ہو۔ فرمایا اللہ نے قرآن میں سونے کا ڈھیر کہا ہے، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ چند جو ہے درہم پر مقرر کر فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں غلطی مانی اپنی، فرمایا کہ میں غلطی پر تھا، آج ایک عورت جو ہے وہ حق پر تھی اور ایک مرد غلطی پر تھا، ایک بھرے مجمع کے اندر ایک غلطی تھی، اجتہادی خطا تھی، مگر اس عورت نے توجہ دلائی، عمر فاروق نے مان لیا، اور اس بات پر بھی جو بھرا ایک صحابہ کرام کا ایک جم غفیر تھا، اس وقت بھی اگر حضور کے دور میں 3 طلاقیں 1 شمار کی جاتی تھی، ابو بکر صدیق کے دور میں اگر 3 طلاقیں 1 شمار کی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس کو بدلا، اس بات کو تو متفق لوگ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بدلا ہے۔ ارے کیوں بدلا ہے؟ کیا اس نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ خلیفہ راشد جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، میرے آقا کی وہ نظر ہے کہ اگر آپ نماز کی حالت کے اندر حالت مصلی پر کھڑے ہوں تو آپ پیچھے جماعت کھڑی ہو اور کسی نمازی کے اندر کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے، نماز کے اندر وہ غلطی کرے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے نمازیو تم کیا کھڑ کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں، لا یخفی علی رکوعکم و خشوعکم، تمہارے رکوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے، تمہارے دل کے خشوع بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر عطا کی تھی، اور اس نظر کے بل بوتے میرے آقا فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے میری امت قیامت تک کے لیے تم پر میری سنت ضروری ہے اور ان خلفاء اربعہ کی سنت لازم ہے۔ جس طرح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، اسی طرح یہ جو خلفاء اربعہ ہے، فرمایا اگر ان کے طریقے پر چلو گے تو اسی طرح یوں سمجھو کہ میرے طریقے پر چل رہے ہو۔ تو وہ جو ابو حضرت عمر فاروق ہیں، انہوں نے کچھ سیاسی فیصلہ نہیں کیا تھا، یہی بات سمجھانے والا ہوں۔ یہ سیاسی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ایک شخص آپ کی بارگاہ کے اندر، حضرت سہل بن سعد وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص نے 3 طلاقیں دے دی۔ 3 طلاقیں جب دے دی تو حضور علیہ السلام نے ان کو برقرار رکھا، یہ نہیں فرمایا حضور کی بارگاہ ہے اور حضور کی بارگاہ میں ایک ہی مجلس کے اندر وہ 3 طلاقیں دے رہا ہے تو 3 کو 3 ہی رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا 3 دے دی ہیں چونکہ مجلس ایک ہے تو لہٰذا تمہاری 1 طلاق واقع ہوئی ہے اور تم جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ نہیں، یہ ایک واقعہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عباس، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، 100 طلاق دی ہے۔ فرمایا کہ تم نے 100 طلاق دی، 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی، باقی 97 طلاق پر تو نے اللہ سے ٹھٹھا کیا ہے،
97 طلاق تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کی ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہی، حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہی ہے۔ حضرت عمر کے پاس تو اگر کوئی 3 طلاقیں دے کر آ جاتا تھا، چونکہ 3 طلاقیں دینا اچھی نہیں، طلاق سیئہ ہے، بری طلاق ہے، اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، مگر 3 ہو جاتی ہیں۔ لیکن جس وقت عمر فاروق کے پاس وہ کوئی آتا تھا 3 طلاقیں دے کر، تو حضرت عمر فاروق یہی نہیں کہ وہ کو کہتے کہ مسئلہ بتاتے کہ نہیں 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کو سزا دیتے تھے، تو اسے صلاح دیتے۔ 3 طلاقیں دینا اچھی بات نہیں ہے، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمل پر بیان کیا، ابھی شروع کی گفتگو کے اندر میں نے بیان کیا۔ 3 طلاقیں دینا طلاق سیئہ ہے، گناہ ہے، منع ہے شریعت کے اندر، مگر طلاق دو گے طلاق واقع ہو جائے گی۔ حیض کی صورت کے اندر طلاق دینا گناہ ہے، طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ نفاس کی صورت میں طلاق دینا گناہ ہے، اگر طلاق دی تو واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح حمل کی صورت کے اندر طلاق دینا گناہ ہے، اگر طلاق دو گے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ تمام قسمیں طلاق سیئہ کی ہیں، اور سب سے بری قسم ایک ہی مجلس کے اندر 3 طلاقیں دے دینا، جس کے بعد پھر کوئی سوچ بچار کا ٹائم بھی نہ ملے، تو یہ بھی متفق علیہ۔ میں نے عرض کیا کہ آپ آئیں میرے پاس، لائبریری میں بیٹھیں، ایک حدیث کی آپ کو درجنوں حدیثیں دکھاؤں گا جس پر جو ہے وہ 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور اس پر تمام کے تمام فقہا کرام، ہمارے چاروں مسلک جو ہیں، صرف میں حنفی ہوں تو میں کہوں کہ احناف کے نزدیک ایسا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں، بلکہ احناف کے نزدیک بھی، اور امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی، شافعی مالکی کے ہاں بھی، چاروں مسلک اس پر متفق ہیں کہ 3 دی تو 3 ہی واقع ہو جاتی ہیں۔ بس صرف ہمارے مسلمانوں میں ایک ہی جماعت ادھر کھڑی ہے، دوسرے تو رافضی تو وہ بھی 3 کو ایک قرار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مرزائی ہیں قادیانی، وہ 3 کو 1 طلاق واقع قرار دیتے ہیں۔ ہمارے بھائی اہل حدیث وہ بھی 3 کو 1 قرار دیتے ہیں۔ اس کے ماں سوا تمام امت، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، سب متفق کھڑے ہیں۔ تمام کے تمام فقہا کرام، محدثین، مفسرین، امام بخاری نے، میں نے کہا باب باندھا ہے بخاری کے اندر، 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوتی ہیں، تو تمام کے تمام متفق ہیں کہ وہ 3 طلاقیں دے دیے تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے عرض کی کہ اگر نہ بن پائے تو 3 طلاقوں کے بعد جب بیوی نے، مرد نے کہیں اور جگہ شادی کرنی ہے، تو وہی مقصد پہلی طلاق سے بھی، 1 طلاق سے بھی واقع ہو رہا ہے۔ 1 طلاق حسنہ دو، اور طلاق حسنہ جو ہے، طلاق حسن، 1 طلاق دو بھول جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے اگر 2 مہینوں کے اندر اگر کھوپڑی کے اندر دماغ آ گیا، پنچایت نے، رشتہ داروں نے اس کو ملامت کی، یا آپس میں دیکھ لیا کہ ہمارے تو بچے برباد ہو رہے ہیں، ہماری تو سکون چھن گیا ہے، 2 مہینوں کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسرا مہینہ بھی گزر گیا، طلاق نہیں دی، صرف 1 دی تھی، 3 مہینے گزر گئے، یعنی عدت گزر گئی، اس کے بعد بھی اگر سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اگر اب بھی خیال آ گیا اکٹھے رہنے کا، تو اب بھی اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسا معاملہ ہو تو صرف 1 طلاق دی جائے، یا اپنے دوستوں تک، محفلوں کے اندر، اپنی نکاح کے اندر، نکاح پڑھانے کے لیے اگر کوئی قاضی آتا ہے تو جو ہے نا اس سے تھوڑی سی گفتگو اس پر کرا لی جائے۔ جہاں اتنا ٹائم جو ہے وہ ہوتا ہے تو تھوڑے سے مسائل اس پر بتا دیے جائیں، تاکہ اس کے اندر نکاح کی تقریب کے اندر جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان تک بات پہنچ جائے۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارے نکاح خواہ بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے 3 طلاقیں بری طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ تھوڑا سا میں نے گفتگو اس پر کر دی کہ 3 طلاقیں اگر مختلف محفل میں ہوں تو اس پر سب متفق ہیں کہ 3 ہی ہوتی ہیں، اگر 3 طلاقیں ایک محفل کے اندر ہوں تو اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں بالخصوص آج کل بہت زور لگا رہے ہیں۔ آپ فیس بک کھولتے ہیں تو بڑی ویڈیو یہ ہوتی ہیں، بھائی ہمارے پاس تو یہ پلیٹ فارم موجود ہے، کیوں گھر برباد کرتے ہو، آ جاؤ ہمارے پاس، 3 اکٹھے دی تھی تو 1 ہی واقع ہو گئی ہے، اکٹھے رہو۔ ہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر ایسا کر لیا پوری زندگی آگے وہ زنا کر رہا ہے، ان کی وہ بیوی ان پر حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کبیرہ، ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو کچھ باتیں جو ہے نا اور بھی طلاق کے حوالے سے، طلاق بینہ کے حوالے سے، کنایہ لفظ جو بولے جاتے ہیں اس پر گفتگو کرنی تھی، لیکن کیا کریں وقت بہت تیزی سے سفر کر رہا ہے۔ ہماری جو یہ ہے نا، یہ زندگی کی گاڑی ہے نا،
بڑا تیز ڈرائیور بیٹھا ہے، ہمیں موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ مہینہ آپ دیکھیں کیسے جمعہ جلدی آ جاتا ہے، سال دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ابھی رمضان کی ہے، دو مہینے کے بعد پھر رمضان آ رہا ہے۔ تو یہ وقت اتنا جلدی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، نیکی کی طرف رغبت، برائی سے نفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔